بہت سارے ہمارے ٹیچرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب اقبال خان صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, اور کوثر بی بی صاحبہ ہیں. شہباز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا. ندیم صاحب کا میں اور پوری میڈیا مارکیٹنگ کی جو گروپ کی ٹیم ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ آئے, ہم نے 2-3 گھنٹے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. روایتی قسم کی اسپیچز سنی یہاں پہ مولانا صاحب کی, اور ایک بریگیڈ صاحب بھی ایک لکھی ہوئی اسپیچ یہاں پہ کر کے چلے گئے. ان جتنی اسپیچ یہاں پہ میں نے سنی ان کا رزلٹ یہ تھا کہ وہ آج بھی ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ قربانیاں دیں اور ہمارا ملک آگے جائے. آپ یہاں پہ بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ماں ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر بچے سے پیار کرے گی. جب یہاں پہ ہمارے انٹلیکچوئل آ کے یہ لیکچر دیتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کا فلیگ اٹھائیں, پاکستان کے لیے قربانی دیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 80% لوگ جو خطۂ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, آپ ان سے کیسے قربانی مانگ سکتے ہیں اس ریاست کے لیے؟ یہاں پہ لیکچر دیا جاتا ہے, یہاں پہ اسلامی ٹچ دیا جاتا ہے. جو لوگ یہاں پہ آ کے اسپیچ کرتے ہیں وہ ان پاکستان کے مظلوم, محکوم اور پڑھے لکھے لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ایک ایلیٹ کلاس پاکستان کے اندر موجود ہے جو 20% ہوگی یا 10% ہوگی, اس نے پورے پاکستان کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, اس نے آپ کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, اس نے 80% جو پاکستان ہے پڑھا لکھا پاکستان ہے جو دیہاتوں کے اندر رہتا ہے اس کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ آ کے صرف گفتن, نشستن اور بیک واسطن کی بنیاد کے اوپر بات کرنا اور اپنے لوگوں کو جذباتی باتیں سکھانا میرے خیال میں غیر مناسب ہے. آج کے دن 14 اگست کا مقصد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے سچ نہیں بولیں گے. ہم یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم ایک ایسی ریاست کے اندر رہتے ہیں کہ جو ایک ناکام ریاست ہے پوری دنیا کے سامنے. ہاں, میں مانتا ہوں کہ جب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ پاکستان کی پارلیمنٹس کے اندر آئیں گے, میں مانتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ پاکستان کی پروونشل اسمبلیز کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر آئیں گے, تو یہ جو نالائق, جو 80% نائل اور نالائق لوگ جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو بغیر دیکھے آپ کھڑے کر کے لیجسلیشن کرتے ہیں, جب یہ پیچھے ہٹیں گے آپ لوگ آگے آئیں گے تو پاکستان آگے جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے بارے میں انگریز لکھتا ہے کراچی کے لوگوں کے بارے میں, انگریز نے لکھا کہ ایگزامینی از بیٹر دین ایگزامینر, کہ کراچی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ امتحان دینے والے سے امتحان لینے والے سے امتحان دینے والا تیز ہوتا ہے. آپ ان سارے پڑھے لکھے لوگوں کو, ان باشعور لوگوں کو, کراچی سے کشمیر اور کشمیر سے کشمیر تک کے لوگوں کو بائی پاس کر کے سلیکٹ کر کے لوگوں کو اسمبلی کے اندر لے کے آئیں گے, تو پھر یہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارا ملک آگے جائے گا. ہمارا ملک کبھی آگے نہیں جا سکتا اس طرح جب تک پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک سسٹم, ایک ایسا ڈیموکریٹک سسٹم جو پاکستان کے تمام اداروں کے انفلوئنس سے پاک ہو, جب تک پاکستان کے تمام ادارے چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, سول بیوروکریسی ہو, جو ہماری جوڈیشری ہو, جب تک اپنے ڈومین کے اندر کام نہیں کرتے ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا. میں یہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں, مولانا صاحب نے بھی کہا, بریگیڈ صاحب نے بھی کہا کہ ہماری بڑی ہسٹری موجود ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی یہاں پہ اساتذہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے میرے لیے بہت محترم ہیں, لیکن جو سوشل اسٹڈی ہمیں پڑھائی جاتی ہے, جو تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے, کیا پاکستان کی یہی تاریخ ہے؟ کیا پاکستان کی یہی تاریخ ہے جو آپ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر پڑھاتے ہیں؟
پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنی سچائی کا سامنا نہیں کریں گے کہ پاکستان کی یہ تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے جو حقیقی تاریخ ہوگی۔ جب تک آپ ان لوگوں کا ذکر نہیں کرتے جن لوگوں نے ریاست پاکستان کے لیے حقیقی جدوجہد کی ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی تقریریں کرنا اور غزوہ ہند کی باتیں کرنا اور جو علامہ اقبال کا شکوہ تھا، جواب شکوہ علامہ اقبال کا پیش کرنا، لیکن جواب شکوہ کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے شکوہ بھی کیا تھا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، پھر بھی ہم سے یہ ملا ہے کہ ہم وفادار نہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ یہاں پہ صرف ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو سامنے بٹھا کے خدا کی قسم یہ جتنی باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں، بریگیڈیئر صاحب کی بات سمیت مجھے نہیں پتا مولانا صاحب نے کیا کیا باتیں کی اور وہ کس طرح کیا بات کرنا چاہ رہے تھے، اور ایک ایڈوکیٹ صاحب نے بھی یہاں پہ بات کی، وہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب فضول باتیں، یہ آپ کی باتیں کہاں بیٹھی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں، میں اپنی مرضی کی بات کروں گا، میں آپ کی مرضی کی بات نہیں کروں گا، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں نا، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں آپ آرام سے۔ میں اس طرح کوئی پریشانی کا سامنا مجھے نہیں ہے، میں بڑے بڑے ڈیبیٹ کے اندر جاتا ہوں۔ میں اس لیے جب پاکستان کا وزیر دفاع خود کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، تو میں کیسے مان لوں کہ پاکستان کامیاب ریاست ہے؟ میں مانتا ہوں کہ کامیاب ریاست ہو سکتی ہے، وہ کامیاب ریاست اس وقت ہوگی جب مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس اسمبلیوں کے اندر جا کے آپ پاکستان کے اوپر رول کرے گا، جب میری یہ سامنے بیٹھی ہوئی بچیاں پاکستان کی پارلیمنٹس کے اندر جا کے رول کریں گی اور پاکستان کے لیے لیجسلیشن کریں گی، پاکستان پہ ڈومینیٹ کریں گی، اس وقت میں امید کر سکتا ہوں میں کوئی جاگیردار وڈیر اور سرمایہ دار پیر اگر پاکستان کے اوپر حکمرانی کر کے یہ سمجھے گا کہ پاکستان کی تقدیر چینج کرے گا تو یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹی آزادی ہے، میں کم از کم اس کو نہیں مانتا۔ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لانا پڑے گا۔ میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو، مجھے پاکستان کے وجود سے کوئی وہ نہیں ہے کہ پاکستان کا وجود نہیں ہونا چاہیے، لیکن خدا را پاکستان کے ان لوگوں کو ایڈمٹ کریں، آپ ان کو آنرشپ دیں پاکستان کے لوگوں کو، جو 70-80% پاکستان ہے، جو غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کوئی غریب کا بچہ آج اسمبلی میں جا سکتا ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے؟ جب نہیں لڑ سکتا، جب وڈیروں نے ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے، جب جاگیرداروں نے ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ یہ آزادی سچی ہے اور ہم اس آزادی کے جشن کیسے کریں؟ ہم نہیں بنا سکتے۔ جہاں تک مولانا صاحب نے اسلام کی بات کی، جناب اعلیٰ ہندوستان کے اندر 35 کروڑ مسلمان بستے ہیں، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ان کو کیا فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے اور پاکستان کو کیا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ صرف بات کرنا آسان ہے، لوگوں کو حقائق کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ ہمارا انٹلیکچوئل لیول ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنے عزیزوں کے سامنے بات رکھ سکیں۔ میں آج افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے کہ آج اگر آپ نے 14 اگست بنانی ہے تو آئیے یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم غریب کے بچے کو بھی اسمبلی کے اندر لے کے جائیں گے، ہم غریب کے بچے کو بھی پاکستان کا بیوروکریٹ بنائیں گے، ہم غریب کے بچوں کی پاکستان کا جنرل بنائیں گے اور جاگیردار بنائیں گے، اس کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ماں کے جیسی نہیں ہو سکتی جب تک آپ غریب کے بچے کو پاکستان کا ایکول شہری تصور نہیں کریں گے۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ آج پاکستان کے چاروں صوبے، گلگت بلتستان، فاٹا اور آزاد کشمیر کے اندر شہریوں کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ اس چیز کو مانیں کہ ریاست ہماری ایکولی ٹریٹ نہیں کر رہی ہے۔ یہ جنگ و جدل پاکستان کے اندر اسی لیے موجود ہے
کہ پاکستان کی ریاست